لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. گزشتہ گفتگو ہماری عقیدہ امامت کے بارے میں تھی اور ہم نے قرآن مجید کی اسی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم نے 100% کامیابی حاصل کی. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یعنی اس سے پہلے وہ سب کچھ تھے لیکن لوگوں کے امام نہیں تھے. یعنی نبی تھے، رسول تھے، لیکن لوگوں کے امام نہیں تھے. ابھی خداوند کریم لوگوں کا امام بنا رہا ہے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سنا کہ اللہ نے مجھے ایک نیا منصب دیا ہے، یعنی پچھلے 2 منصب کو ہٹا کر، منصب نبوت، منصب رسالت، منصب خلت یعنی خلیل اللہ کا لقب جو ملا حضرت ابراہیم کو، اس کو ہٹا کر ایک اور نیا منصب جو مجھے مل رہا ہے، کہا کہ خدایا اس منصب کو میری ذریت میں بھی رکھ دے. تو پروردگار عالم نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک شرط لگائی کہ ذریت میں رہے گا لیکن ظالمین کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو منصب امامت ہے، اور پھر جو خداوند کریم اس سے تعبیر کر رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہدہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ امامت ایک منصب ہے، جس طریقے سے نبوت ایک منصب ہے، رسالت ایک منصب ہے، بعینی اسی طریقے سے امامت ایک منصب الہی ہے جس کو خدا نے نسبت دی اپنی جانب. یعنی یہ میرا منصب ہے. جب اللہ کا منصب ہے تو پھر اللہ منتخب کرتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے. حتیٰ نبی اور رسول بھی اپنی جانب سے کسی کو امام منتخب نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پہلا والا نبی آنے والے نبی کو منتخب نہیں کر سکتا. یہ اختیار فقط کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کہ کس کو ہادی منتخب کرنا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی لیے جناب موسیٰ نے جب خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ خدایا میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، میری لکنت کو ختم کر دے. وجعل لی وزیراً، میرے لیے ایک وزیر قرار دے.
جو میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہو، جو میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ دعا فرمائی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں منتخب کر رہا ہوں اپنے بعد. جب حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو پھر خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور جناب ہارون کو وزیر بنایا اور خلیفہ بنایا. کس کا؟ جناب موسیٰ کا. تو یہ جو اختیار ہے وہ کسی نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین منتخب کر سکے. تو امامت ایک عہدہ الہی ہے. اب اس سے اگر امام کی تعریف پوچھی جائے کہ امام کسے کہا جاتا ہے تو امام کی ایک تعریف آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ یا امامت کسے کہا جاتا ہے؟ امامت کی تعریف یہ ہے کہ امامت ایک منصب الہی ہے اور جانشینی ہے پیغمبر اکرم کی. یہ جو امامت، یعنی جس امامت کی ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک وہ امامت ہے جو حضرت ابراہیم کو خداوند کریم نے دی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ امامت کسی سے جانشینی میں نہیں ملی ہے، وہ ابتداءً ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد جو امام آئے ہیں اس امام کی تعریف ہم کر رہے ہیں کہ وہ امامت ایک منصب الہی ہے اور جانشینی ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور امام جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دینی اور دنیاوی امور میں انسانوں کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے، ان کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. شخص امام جس طریقے سے نبی معصوم ہونا چاہیے اسی طریقے سے امام بھی معصوم ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی کا علم لدنی ہوتا ہے، یعنی خداوند کریم اس کو علم عطا کرتا ہے، وہ کسی اپنے جیسے سے یا اپنے سے کمتر کے پاس سے جا کر علم حاصل نہیں کرتا. خداوند کریم اس کو علم عطا کرتا ہے. بالبعینی اسی طریقے سے امام کا جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، خداوند کریم اسے علم عطا کرتا ہے. اور دوسرا سب سے اہم بات کہ وہ خدا کا منتخب کردہ ہوتا ہے. امام اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جسے خداوند کریم منتخب کرتا ہے. امامت کی بحث میں جیسے گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک بحث ہے کہ آیا امامت ایک اصول دین کا مسئلہ ہے یا فروع دین کا مسئلہ ہے. مکتب تشیع کے نزدیک کیا ہے؟ اصول دین ہے. جبکہ اکثر اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے؟ فروع دین کا مسئلہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو بھی اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، یعنی نومینیٹ نہیں کیا. رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. اب رسول اللہ کے خلیفہ یا جانشین کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ جو مسلمانوں کا اجماع ہے، اہل حل و عقد جسے کہا جاتا ہے. حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ باندھنے کو. اہل حل و عقد ان افراد کو کہا جاتا ہے جو قوم کے بڑے افراد ہوں، یعنی قوم کے ذمہ داران. مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں اہل حل و عقد کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں. یعنی جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ آپ کے والدین کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز خریدنی ہے مثال کے طور پر تو کون خریدے گا؟ والدین خریدیں گے. کسی کو انکار کرنا ہے تو کون انکار کرے گا؟ والدین. یعنی وہ والدین جو آپ کے بڑے ہیں وہ اہل حل و عقد کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے قوم کے اہل حل و عقد یعنی قوم کی بزرگ شخصیات جن کے ہاتھ میں قوم کی باغ دوڑ ہو اسے اہل حل و عقد کہا جاتا ہے. کہا کہ اہل حل و عقد جس پر اجماع کر لیں گے وہ خلیفہ بن جائے گا. لہذا رسول اللہ کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اجماع ہوتا ہے، انصار جمع ہوتے ہیں، مہاجرین جمع ہوتے ہیں، اور آپس میں ان کے توافق سے، ہم آہنگی سے ایک شخص کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے. اور پھر اس کی بیعت لی جاتی ہے اور تمام مثال کے طور پر مسلمان اس کی بیعت کرتے ہیں. یہ اہل سنت کے ہاں طریقہ کار ہے جو ان کا بیان ہوا ہے. ایک اور طریقہ جو اہل سنت کے ہاں بیان ہوا ہے کہ اگر اجماع نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جو پہلے والا خلیفہ ہے اگر وہ کسی کو منتخب کر دے تو وہ خلیفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر جو ان کے ہاں ہوا ہے، پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو منتخب کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا.
کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ تیسرا طریقہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر مثال کے طور پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور حکومت پر آ جاتا ہے تو بس وہ خلیفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلیفہ ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ ہے۔ یہ تھوڑے سے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ اور اگر بالفرض و فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف خروج کرنا بھی حرام ہے، یعنی کوئی مسلمان اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتا۔ احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج کرنے کا حق ہے آپ کو، لیکن خروج نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف۔ تلوار سے مثال کے طور پر جنگ کو چھیڑ دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم یہاں سے جاؤ، تلوار کے زور پر آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ حال ہی میں جس کا اعتراف ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں، وہ اہل سنت کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، اور ایک اور شخصیت جو مرحوم ہو چکی ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں یا اہل سنت کی روش میں یہ ہے کہ خلیفہ کے اوپر خروج نہیں ہو سکتا، چاہے وہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، جبکہ اس کو انہوں نے باطل کرا دیا، کہا یہ باطل ہے نظریہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فقط شیعہ اسلام میں ہے کہ اگر خلیفہ فاسق و فاجر ہو تو اس کے تلوار کے زور پہ اس کو ہٹایا جائے اور اس کے اوپر خروج کیا جائے۔ بہرحال تو ان کے ہاں جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف طریقہ کار ہیں، وہ مختلف طریقہ کار اسی وجہ سے ہیں کیونکہ امامت کو وہ اصول دین میں سے نہیں جانتے ہیں، امامت کو عہدہ الہی نہیں جانتے ہیں، یعنی عہدہ الہی سے مراد یعنی اس طریقے سے نہیں سمجھتے کہ اللہ کسی کو منتخب کرے گا، یعنی ویسے عہدہ الہی ہے کہ خلیفۃ الرسول کہتے ہیں وہ، یعنی رسول اللہ کے بعد جو بھی رسول اللہ کی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے منصب الہی شمار نہیں کرتے ہیں کہ خداوند کریم کسی کو منتخب کرے گا۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ فقط مکتب تشیع کا ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی جانشین بنے گا، کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ بھی کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، اللہ کا اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم نے شدید الفاظ میں مخاطب ہو کر اپنے رسول کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، یہاں پر اے رسول کر کے پکارا ہے، یعنی رسول کو کس سے پکارا؟ ان کے عہدے سے، منصب سے پکارا ہے۔ قرآن میں رسول اللہ کو کئی جگہ پر رسول اللہ کے القاب سے پکارا گیا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، یہ سارے رسول اللہ کے القاب ہیں گے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص اعلان ہے جو منصب کے ذریعے سے ہونا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے وہ چیز جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پر نازل ہوئی۔ فإن لم تفعل، یعنی یہ عجیب جملہ ہے کہ کسی بھی حکم کے بارے میں اللہ کے رسول کو خداوند کریم نے ایسے مخاطب نہیں کیا کہ اگر تم نے نماز نہیں پہنچائی تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی، اگر تم نے روزہ نہیں پہنچایا تو تم نے مثال کے طور پر رسالت نہیں پہنچائی، اگر تم نے حج نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ کسی حکم کے بارے میں اس طریقے سے اللہ نے مخاطب نہیں کیا، لیکن یہ ایک خاص حکم ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حکم اگر نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اس میں راز کیا پوشیدہ ہے؟ اس میں راز یہ پوشیدہ ہے کہ گویا امامت جو ہے وہ استمرار ہے نبوت کے اہداف کا، رسالت کے اہداف کا۔ رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک رسالت کے بعد امامت نہیں آئے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ خداوند کریم ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے رسول کو تمام ادیان پر غالب کر سکے۔ تو اللہ کے رسول آئے اور چلے گئے، کیا اللہ کے رسول تمام ادیان پر غالب آئے یا نہیں آئے؟ غالب نہیں آئے۔ خود رسول اللہ کے دور میں عیسائی تھے یا نہیں تھے؟ تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب تھے۔ اور رسول اللہ چلے گئے اور جانے کے بعد تو اب اور مصیبت ہے۔ اس وقت تو شاید تھوڑے مذہب تھے، اب کتنے سارے مذہب ہیں، کئی ایک مذہب ہیں۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اس وجہ سے بھیجا تھا
کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول سے اشارہ فرمایا کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی، یعنی رسالت ادھوری رہ جائے گی. اس حکم کے بغیر کیا ہوگا؟ رسالت ادھوری رہ جائے گی، نہیں پہنچایا. اور پھر آخری جملہ اور عجیب ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جس کے لوگ دشمن ہیں. درست ہے؟ یعنی اب اگر پوچھا جائے مثال کے طور پر اہل سنت سے یا مسلمانوں کے مفسرین سے کہ یہاں پر یہ کون سے حکم کی بات ہو رہی ہے، یا وہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت کو بھی تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو آج کے دن کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ احکام تھے جو نازل ہونے تھے، ان احکام کے نازل ہونے سے گویا شریعت تمام ہو گئی. درست ہے؟ مثال کے طور پر عقل میتا وغیرہ کے کچھ احکام تھے، وہ احکام نازل ہونے تھے، ان احکام کے نازل ہونے سے گویا اب شریعت تمام ہو گئی. لہٰذا خداوند کریم نے کہا کہ آج کے دن دین کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ شرعی احکام رسول اللہ کے دور میں زیادہ تھے یا آج کے دور میں زیادہ ہیں؟ شرعی احکام رسول اللہ کے دور میں زیادہ تھے یا آج کے دور میں زیادہ ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا. درست ہے؟ رسول اللہ کے دور میں بہت سے کام نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ کام ہوتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ بھئی رسول اللہ سے، یا رسول اللہ الٹرا ساؤنڈ کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تھا ہی نہیں اس دور میں، وہ تو آج کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ احکام فقہی تو ابھی بھی جاری و ساری ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ احکام فقہی نازل ہو گئے، اب دین کامل ہو گیا، اور پھر کون سا ایسا حکم فقہی ہے کہ جس کے لوگ دشمن ہوں؟ یعنی اگر زکوٰۃ کے وقت یہ آیت نازل ہوتی تو چلیں سمجھ میں آتا کہ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے کہ لوگوں کا مال جاتا ہے، اور مال لوگوں کو بہت اپنی جان سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ عزیز ہے. تو اس وقت چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کا مال جا رہا ہے لہٰذا لوگ دشمن ہیں اس حکم کے کہ بھائی ہم کیوں زکوٰۃ دیں. یا خمس کے وقت مثال کے طور پر، یا مال غنیمت کے وقت مثال کے طور پر، اس کی تقسیم کے وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا کہ بھئی لوگوں کا مال جا رہا ہے لہٰذا لوگ جو ہے وہ کیا ہیں؟ دشمن ہیں. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنے سارے احکامات ہیں جو نازل ہوئے ہیں، لوگوں نے دشمنی کا اظہار نہیں کیا. اگر کہیں ملتا ہے تو فقط زکوٰۃ کے معاملے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے دشمنی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ کسی احکام فقہی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں نے دشمنی کا اظہار کیا ہو. تو یہ کون سا حکم ہے کہ جس کے بارے میں خداوند کریم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ حبیب تم یہ حکم پہنچا دو، لوگوں کے شر سے میں تمہیں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا حکم تھا کہ لوگ جس کے دشمن تھے، اور وہ حکم جانشینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ جانشینی، صدارت، خلافت، حکومت، کرسی یہ بہت عزیز ہوتی ہے. جب یہ کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سب کچھ آ گیا. اس کے پاس حکومت بن چکی ہے. 9 ہجری کی یہ آیت ہے، حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے مدینہ میں. لہٰذا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد اب کون بیٹھے گا. اور جو سیاست پرست لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کے بعد آنے والا ہے ایسی تعبیر کی جائے کہ اس کے بعد یہ کرسی گھوم پھر کر کہاں جائے؟ ہمارے پاس آ جائے. تو لہٰذا لوگ دشمن تھے یہاں پر. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. تو یہ جو خداوند کریم مخاطب کر رہا ہے رسول کہہ کے، یا یہ رسول کہہ کے، اور پھر ایک طریقے سے ڈرا رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے خداوند کریم کہ اگر یہ حکم نہیں پہنچایا تو پھر گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پھر آخر میں خداوند کریم تسلی بھی دے رہا ہے کہ اے حبیب یہ حکم پہنچا دو، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. تو اگر یہ کوئی عام حکم ہوتا تو یہ سارے لہجے نہیں ہوتے،
اس کا مطلب کوئی بہت خاص حکم تھا جو رسول اللہ کو پہنچانا تھا، اور وہ حکم کوئی نہیں تھا سوائے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب یہ مختلف الفاظ یہاں پر آتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر امام، پھر خلیفہ، پھر ولایت، صحیح ہے؟ تو یہ ان سب کا جو معنی ہے وہ منصب الہی میں آ کر جمع ہوتا ہے، یعنی منصب کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ ولایت الہیہ آپ کہیے، خلافت الہیہ آپ کہیے، یا امامت کہیے، یہ منصب کے اعتبار سے، البتہ رسول اللہ کی جانشینی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ شخص کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ اور اگر خود منصب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ شخص کیا ہے؟ امام ہے۔ اور خود اس کے اختیارات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ شخص ولی ہے۔ درست ہے؟ یہ تین چیزیں اس اعتبار سے ہیں کہ اگر خود اس شخص کو دیکھا جائے، مثال کے طور پر مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ذات گرامی کو ملاحظہ کیا جائے تو ذات گرامی کیا ہے؟ من جانب اللہ امام ہے۔ درست ہے؟ امام علی کو رسول اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ خلیفہ ہے، رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اختیارات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ درست ہے؟ تو خود اختیارات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو خلیفہ بلا فضل ہیں، خود مولا کائنات کو ان کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہیں؟ امام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عقلی اعتبار سے ہم نے گزشتہ درس میں دو دلیلیں پیش کی تھیں۔ ایک دلیل کیا تھا؟ وہی قاعدہ لطف ہے۔ قاعدہ لطف جو نبوت کے باب میں جو ہم نے قاعدہ لطف بیان کیا تھا کہ لطف خداوند کریم کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے؟ کیونکہ خداوند کریم نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان ہدایت پا کر سعادت کی منزل کو طے کر سکے۔ تو ہدایت کا انتظام بھی کس کے اوپر کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے اوپر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نقض غرض حکیم ہے، اور خداوند کریم اپنی غرض کو نہیں توڑنا چاہتا کسی بھی حال میں۔ لہذا قاعدہ لطف کی بنیاد پر جس طریقے سے نبی کا آنا ضروری ہے، بالکل بعینی اسی طریقے سے کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات میں یہاں پر روشن کر دوں کہ قاعدہ لطف سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کیا؟ ہادی، ہدایت کرنے والا۔ اب وہ چاہے نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسول کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام کی صورت میں ہو، یعنی قاعدہ لطف سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ہادی کیا ہے؟ امام ہے، یا وہ ہادی نبی ہے۔ قاعدہ لطف فقط یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ضرور ہونا چاہیے، ہدایت کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ بس اسی قاعدہ لطف کی بنیاد پر رسول اللہ کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب رسول اللہ کے بعد جتنے انسان آئیں گے قیامت تک، آیا ان کا کوئی ہادی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیے کوئی ہادی ہے یا نہیں ہے جو من جانب اللہ ہادی ہو، جو نبی کی طریقے سے معصوم ہو، جس کا علم لدنی ہو، جس طریقے سے نبی کا علم لدنی ہوتا ہے۔ تو قاعدہ لطف یہاں پر آ کے کہتا ہے کہ ہاں رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے جو کہ معصوم ہو، جس کا علم لدنی ہو، جو خود ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کی ہدایت کرے۔ پھر اصطلاح میں آ کر جب ہم یعنی جسے کہنا چاہیے کہ شریعت کی زبان میں جب ہم آتے ہیں تو شریعت کی زبان میں اس ہادی کو جو رسول اللہ کے بعد آیا ہے، رسالت کے ختم ہونے کے بعد، نبوت کے ختم ہونے کے بعد، اس ہادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ جو رسول اللہ کے اغراض و مقاصد تھے
وہ اغراض و مقاصد رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد وہی شخص پورا کر سکتا ہے جو کردار و صفات میں رسول اللہ کی طرح ہو. درست ہے؟ مثال کے طور پر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے کتاب تجھ پر نازل کی تاکہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. یعنی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کون دیں گے؟ رسول اللہ دیں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب اس کتاب کو ہم نے تجھ پر نازل کیا تاکہ تو بیان کرے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان تک نازل ہوا ہے اس کو بیان کون کرے گا؟ رسول اللہ بیان کریں گے. یعنی قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تعویل کون بیان کرے گا؟ رسول اللہ بیان کریں گے. تو اب رسول اللہ چلے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا مسلمان قرآن مجید کی تفسیر و تعویل سے بے نیاز ہو گئے؟ یعنی اب مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے تفصیل و تعویل کی، یا نہیں؟ ابھی بھی ضرورت ہے. اور رسول اللہ کے جانے کے بعد جو دیگر افراد قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا ایک ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسوٹی ہو، جو معیار بن جائے کہ یہ جو بیان کرے گا وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے یہاں پہ کلمات سے کیا مراد لیے؟ کیا مراد دی یہاں پر کلمات سے؟ حضرت ابراہیم کے امتحانات. لیکن آپ جا کے دیکھیے اہل سنت کی تفاسیر میں وہ کہتے ہیں کلمات سے مراد کچھ سنتیں تھیں، ان سنتوں کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان ہوا. مثلا ان سنتوں میں سے کیا تھا؟ مثلا مسواک کرنا مثال کے طور پر. اور ایسی سنت ہے کہ میں اس مجمع میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال ایک اور ایسی سنتیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ فلاں سنت سے بھی رسول اللہ حضرت ابراہیم کا کیا لیا گیا؟ امتحان لیا گیا. کئی اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 10 سنتیں تھیں، کوئی کہتا ہے 18 سنتیں تھیں مثال کے طور پر. تو اب کون معین کرے گا کہ یہاں پر کلمات سے کیا مراد ہے؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا، قیم قرآن ہونا چاہیے. جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ معین کرے کہ یہاں پر کلمات سے کیا مراد ہے. اسی لیے راوی روایت کرتا ہے منصور ابن حازم، وہ کہتا ہے کہ قلت للناس، میں نے لوگوں سے کہا، لوگوں سے مراد کی یعنی مخالفین ہیں، اہل سنت افراد. قلت للناس تعلمون ان رسول اللہ کان هو الحجۃ من اللہ علی خلقہ، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ اللہ کی حجت تھے اس کی مخلوق کے اوپر؟ قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ اللہ کی حجت تھے. قلت فحین مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان الحجۃ علی خلقہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منصور ابن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ چلے گئے تو اب کون حجت ہے؟ یعنی رسول اللہ اللہ کی حجت تھے، یعنی من جانب اللہ اللہ کی حجت تھے. اب جب رسول اللہ چلے گئے تو اب کون حجت ہے؟ قالوا القرآن، تو وہ کہنے لگے کہ قرآن حجت ہے. کیا کہنے لگے؟ قرآن حجت ہے. منصور ابن حازم دیکھیں یہ شاگرد ہیں کس کے؟ چھٹے امام کے. چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ چھٹے امام کے ذہین ہوا کرتے تھے. اور امام نے ایسے تیار کیا تھا اپنے کچھ شاگردوں کو کہ کچھ جو ہے وہ فقہ میں ماہر تھے جیسے کہ زرارہ، کچھ جو ہے وہ عقائد میں ماہر تھے جیسے کہ سالم کا ذکر آئے گا بھی آگے والی روایت میں. حشام بن حکم جو ہے وہ عقیدے میں اور مناظرے میں ماہر تھے، اور ان کو امام باقاعدہ بھیجا کرتے تھے کہ تم جا کے مناظرہ کرو. تو منصور ابن حازم نے کہا کہ فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئِ وَالْقَدْرِي وَالزِّنْدِيقِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ. منصور ابن حازم نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد قرآن حجت خدا ہے، تو قرآن تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے جو فرقہ مرجئہ ہے، مرجئہ کون سا فرقہ ہے؟ مرجئہ
مرجیہ ایک فرقہ ہے. کون سا فرقہ ہے؟ مرجیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ایمان لے آیا تو یہ ایمان اب خارج نہیں ہو سکتا اس کے دل سے، اور وہ چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کر لے، یہ انشاءاللہ مومن ہی مرے گا اور مومن ہی اٹھایا جائے گا. درست ہے. اور ان کا ایک خاص عقیدہ یہ تھا کہ ارجا بولتے ہیں تاخیر کو، تاخیر میں ڈالنے کو بولتے ہیں ارجا. خلیفہ سوم اور مالائے کائنات کے بارے میں اگر گفتگو ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ اس کا جو حکم ہے ان دونوں شخصیات کے بارے میں یہ قیامت پہ چھوڑ دو. یعنی نہ یہ بولو کہ امیر المومنین حق پر ہیں فلاں باطل ہے، یہ فلاں حق پر ہے امیر المومنین باطل ہے. کہا نہیں، یہ گفتگو ابھی کیا کرو، زبان کو تالے لگا لو. جیسے کہ ابھی بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے امیر شام کے بارے میں، صحیح، کف اللسان کا ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، نہ اچھائی میں نہ برائی میں. یہ اغلب اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن جو اہل حدیث ہیں وہ اچھائی میں بولتے ہیں، یعنی امیر شام کو اچھا شمار کرتے ہیں. لیکن جو اغلب اہل سنت ہیں، جو بریلوی حضرات ہیں، وہ کف اللسان کے قائل ہیں. کف اللسان یعنی ہم کچھ نہیں بولیں گے ان کے بارے میں، بس نہ اچھا بولیں گے نہ برا بولیں گے، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا. یا مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ جنگ جمل میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، یا دیگر جنگوں میں، جنگ صفین میں اور جنگ نہروان وغیرہ میں، تو کہا کہ صحیح ہے، وہ حق پر تو مولا کائنات تھے، یہ مانتے ہیں حق پر کون تھا، لیکن دوسرے حضرات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باطل پہ تھے. یہ عجیب نظریہ ہے. یعنی مولا کائنات حق پر تھے، دوسرے حضرات سے غلطی ہو گئی اجتہادی، یعنی انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اجتہاد و اخطا، اجتہاد کیا اور کیا کیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. جیسے امیر شام کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد و اخطا، اجتہاد کیا اور غلطی ہو گئی. یعنی اس اجتہاد نے کتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا، کتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا اس اجتہاد نے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک لفظ کہہ کے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ اجتہاد و اخطا، اس نے اجتہاد کیا. یعنی یہ کوئی نماز روزے کا حکم تو نہیں ہے کہ کسی مجتہد نے مثال کے طور پر اجتہاد کیا اور اس نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، مثال کے طور پر موزے پہ سجدہ مسا ہو سکتا ہے، اور بعد میں جا کے آپ کو پتہ چلا عند اللہ نہیں، اس نے غلطی کی تھی. تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ نمازوں کا معاملہ تھا، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. یہ کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اجتہاد و اخطا، اس نے اجتہاد کیا اور غلطی کی. یہ لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. کتنے مسلمان اس جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے، کتنے مسلمان کا خون بہا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد و اخطا، جبکہ دوسری جانب سے سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو رسول اللہ. یعنی عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے. مسلمانوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اے علی، جس طریقے سے میں نے قرآن کی تفصیل پر جنگ کی ہے، تو قرآن کی تعبیر پر جنگ کرے گا، تو ناقصین کے ساتھ جنگ کرے گا، مارقین کے ساتھ جنگ کرے گا، اور تو حق پر ہوگا. یہ حدیثیں موجود ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد و اخطا. یعنی کیا یہ حدیثیں جو ہم سن رہے ہیں انہوں نے نہیں سنی تھیں؟ یا مثال کے طور پر جناب عمار کے بارے میں کہ عمار تقتلو کا فیات الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ، یعنی اس سے زیادہ اور صراحت کیا ہوگی؟ صحیح السند احادیث موجود ہیں لوگوں کی کتابوں میں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد و اخطا. یہ جیسے کہ عمر ابن عاص کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عمار کو تو ہم نے نہیں مارا، یہ تو علی اس کو لے کر آئے ہیں، علی لے کر آئے ہیں، لہٰذا علی سبب بنے اس کے قتل کے، لہٰذا فیہ باغیہ کون ہو گیا؟ نعوذ باللہ مولا علی. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. مرجئہ جو فرقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جائے کوئی، بس جو ہوگا وہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. تو یہ جو مرجئی ہے، منصور ابن حازم نے کہا کہ جس قرآن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حجت خدا ہے، اس سے تو مرجئہ بھی استدلال کرتا ہے. قدریہ بولتے ہیں، قدریہ جبریہ و فرقے کو بھی بولتے ہیں، اور جو ان کے مقابل میں دوسرا فرقہ ہے تفویضیہ، اس کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے. یعنی جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کرتا. یہ عقیدہ جبر ہے، صحیح ہے.
اس کے مقابل میں دوسرا اس کے بالکل اگینسٹ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ فقط انسان ہی کرتا ہے، اللہ کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ الامر بین الامرین، نہ انسان مکمل با اختیار ہے نہ مکمل بے اختیار، درست ہے؟ بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے لیکن اپنے اختیار سے کرتا ہے، درست ہے؟ یعنی اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں کسی کا قتل کر رہا ہوں تو ایک فورس استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کوئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ جو فورس ہے یہ کس نے دی ہے مجھے؟ اللہ نے دی۔ یعنی جو قدرت یہ طاقت ہے جس طاقت سے میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، زبان ہلا رہا ہوں، آنکھوں سے مثال کے طور پر گناہ کر رہا ہوں، یہ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو گناہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہوں لیکن خود اپنے اختیار سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اس کو مثال کے طور پر گناہ میں استعمال کرو، یہ مجبور نہیں کیا میری آنکھوں کو کہ یہ گناہ میں ہی استعمال ہوں گی۔ خوب، تو قدریہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں۔ حتیٰ زندیق، زندیق کون؟ کافر، یعنی جو کسی دین کو نہیں مانتا ہے۔ منصور ابن حزم نے کہا کہ حتیٰ وہ شخص بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، تو قرآن کیسے حجت ہو سکتا ہے تنہا؟ قرآن حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن حجت خدا ہے، لیکن تنہا قرآن حجت خدا نہیں ہے۔ خو منصور ابن حزم کہتا ہے فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم، پس میں نے جب یہ ساری صورتحال کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ قرآن اس وقت تک حجت نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی قیم نہ ہو۔ قیم کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی، جس کی بات کیا ہو، معیار قرار پا جائے کہ یہ جو بولے وہ صحیح تفسیر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر بلا لیا جائے عالم اسلام کے سارے مفسرین کو اور وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کریں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیسے پتہ چلے کہ صحیح کون ہے؟ تو ایک شخص ہونا چاہیے جو کسوٹی ہونا چاہیے، قیم ہونا چاہیے، کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ جو تفسیر بیان کرے گا وہ درست ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ فما قال فیہ من شیء کان حقا، قیم سے کیا مراد ہے؟ پس وہ شخص جو بھی قرآن مجید میں جو بات کہے وہ کیا ہو؟ حق ہو۔ فقلت لهم من قیم القرآن، پس میں نے ان سے پوچھا، منصور ابن حازم کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ قیم القرآن کون ہے؟ قرآن کا قیم کون ہے؟ کسوٹی کون ہے قرآن کی؟ قالوا ابن مسعود، کہنے لگے کہ ابن مسعود جو ہے وہ قیم قرآن ہے، ابن مسعود قیم قرآن۔ قد کان یعلم وعمر یعلم وحذیفہ یعلم قلت له کلہ قالوا لا، تین چار نام لیے انہوں نے کہ یہ شخص تمام افراد جو ہے قرآن کو جانتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ قیم قرآن ہے۔ منصور ابن حازم نے کہا کہ کیا یہ پورے قرآن کا علم رکھتے ہیں؟ یعنی ابن مسعود سے قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھا جائے وہ جواب دے گا؟ کہنے لگے نہیں، پورے قرآن کا علم نہیں رکھتے۔ یقال انہ یعرف ذلک کلہ الا علی، وہ کہنے لگے کہ اس قرآن کو پورا کا پورا کوئی نہیں جانتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ صلی اللہ علیہ اذا كان الشيء بين القوم فقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا انا ادري فاشهد ان عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ما قال في القرآن صلى على محمد وآل محمد۔ کیونکہ جب کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو کسی کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم، فلاں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم، فلاں کے پاس جاتے تھے تو کہتا تھا مجھے نہیں معلوم۔ فقط ایک شخص تھا جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ علی قیم القرآن ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لو سألتمونی عن آیت فی لیل نزلت ام فی نہار مکیہا و مدنیہا ناسخہا و منسوخہا تفسیرہا و تعبیلہا
محکمہا و متشابہا لاخبرتکم، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے انسان کو خلق کیا، جان کو خلق کیا، اگر تم مجھ سے کسی آیت کے بارے میں پوچھو کہ یہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے یا مکے میں نازل ہوئی ہے، سفریہا و حضریہا، سفر میں نازل ہوئی ہے یا وطن میں نازل ہوئی ہے، تفسیرہا و تعویلہا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تعویل کیا ہے، ناسخہا و منسوخہا، یہ آیت ناسخ ہے یا یہ آیت منسوخ ہے، تفسیرہا و تعویلہا، اس آیت کی تفسیر و تعویل کیا ہے، محکمہا و متشابہا، آیا یہ آیت محکم ہے یا متشابہہ، لا اخبرتکم، تو میں ضرور بضرور اس آیت کا تمہیں خبر دوں گا اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت کیا ہے۔ یہ دعویٰ فقط علی ابن ابی طالب کے اور کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے صلی اللہ علیہ محمد، اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مسلمانوں کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص تھا امت میں جو قرآن کو پورا کا پورا جانتا تھا، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اقضاکم علی، اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ قضاوت، بہترین قضاوت کرنے والا، فیصلہ دینے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ بڑے بڑے مسائل حل کیے جو کتابوں میں ذکر ہوتے ہیں، نقل ہوتے ہیں، اس کو آپ پڑھتے بھی ہیں۔ بہرحال ایک صلاۃ پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس شیعوں کی نگاہ میں جو امام ہے اس کی 3-4 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ منصوص ہونا چاہیے، یعنی من جانب اللہ امام ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہو، تیسری یہ کہ اس کے پاس علم لدنی ہونا چاہیے، چوتھی یہ کہ وہ اپنی امت پر، تمام امت پر فضیلت رکھتا ہو، یعنی امت کا سب سے بافضیلت شخص ہونا چاہیے امام۔ اس کے مقابل میں جب اہل سنت سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے اماموں میں کیا کیا صلاحیتیں اور خاصیتیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے ان میں سے کہ امام میں 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ قریشی ہونا چاہیے، یعنی اس کا نسب جو ہے وہ قریش سے ہو۔ دوسرا یہ کہ ایک قاضی کو جتنا علم ہونا چاہیے اتنا علم ہو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قاضی کو، یعنی ایک فیصلہ دینے والے کو، ایک جج کو جتنا علم ہونا چاہیے بس اتنا علم کافی ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ مدبر ہونا چاہیے، یعنی سیاست آنی چاہیے اس کو۔ کیا آنی چاہیے؟ سیاست۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ اور بھی شرائط کا اضافہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر عادل ہونا چاہیے، یا علم ہونا چاہیے لیکن در حد اجتہاد، یعنی اتنا علم ہو سکے کہ وہ اجتہاد کر سکے۔ امام کی شرط کیا ہے؟ خود اجتہاد کر سکے، اتنا علم ہو، یعنی جب سلامت ہے حواس اس کے ٹھیک ٹھاک ہوں، گڑبڑ نہ ہو حواس میں، اعضائے بدن اس کے صحیح و سالم ہو، معذور نہ ہو، شجاعت ہو اس میں، اور قریشی ہو۔ بہرحال یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے علم خود اہل سنت کے درمیان کے امام میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یہ در واقع کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امامت کو اصول دین میں سے نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہر شخص جو اپنا اجتہاد کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ جو مثال کے طور پر میرا اجتہاد یہ ہے کہ امام میں یہ ہونا چاہیے، وہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اجتہاد یہ ہے کہ امام میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، وہ تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی کم کر لو، وہ چوتھا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں تھوڑی سی اور بڑھا لو۔ درست ہے؟ حتیٰ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر شخص بھی اگر رسول اللہ کی سیٹ پر بیٹھ جائے تو بس وہ امام ہے۔ یعنی یہ عجیب ہے، یعنی آپ منصب کو دیکھیے کہ آپ کس منصب پہ بٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ رسالت الہیہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 معصوم نبیوں کو بھیجا ہو، جن کے کردار میں کوئی کجی نہیں ہے،
درست ہے؟ اس رسالت الہیہ جب وہ اینڈ پر پہنچ گئی ہے، اب جب اس کا جانشین ہو تو وہ انتہائی فاسق و فاجر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کتنا نامعقول یہ حکم ہے یا یہ عقیدہ ہے۔ تو کہا فاسق و فاجر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ امام ہو سکتا ہے۔ لیکن شیعوں کے نزدیک جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ معصوم ہونا چاہیے، علم لدنی اس کے پاس ہونا چاہیے، تمام لوگوں سے افضل ہو اور منصوص ہو من جانب اللہ۔ عصمت کے اوپر بحث ہم کر چکے ہیں، جو دلائل وہاں پر ہم نے پیش کیے تھے وہی دلائل یہاں پر بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک نبی اگر غیر معصوم ہو تو لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، یعنی اگر خود ایک نبی کا کردار درست نہ ہو، یا نبی ایک ایسا شخص ہو نعوذ باللہ جو بار بار بھول جاتا ہو، اس کو بیوی لینے بیچتی ہو کہ دھنیا پودینہ لے آنا، وہ بار بار جاتا ہو کہ نہیں ایک چیز بھول گیا ہوں، پھر دوبارہ گھر پہ آئے پھر دوبارہ لینے جائے، تو جو روزمرہ کے کاموں کو بھول جاتا ہو وہ شریعت کو کیسے یاد رکھے گا مثال کے طور پر۔ تو جو سارے استدلال ہم نے وہاں پر بیان کیے تھے کہ لوگوں کا اعتماد اسی شخص پر ہوگا کہ جو معصوم ہو، لوگ اسی شخص پر اعتماد کریں گے کہ ہاں اس شخص سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ وحی کو قبول کرنے میں نہ وحی کو دوسروں تک پہنچانے میں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا بھی معصوم ہونا اسی طریقے سے ضروری ہے، کیونکہ امام کیا ہے؟ مبین قرآن ہے، مفسر قرآن ہے۔ امام شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، وہ شریعت کو جو کہ اس سے پہلے اس کا رسول لے کر آیا، یعنی امام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، امام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اسی شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ اس نافذ کرنے میں اگر وہ خطا کرے یا اشتباہ کرے یا بھول جائے مثال کے طور پر، یا جیسے اہل سنت کہتے ہیں اجتہد و اخطا، اس نے اجتہاد کیا اور غلطی ہو گئی، وہ ایسی غلطی ہو جائے کہ مثال کے طور پر آدھی دنیا تہ تیغ آ جائے، تو کیسے اس امام کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا معصوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو امام کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ ہم نے ایک درس میں بیان بھی کیا تھا خود اس آیت سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ جو آخری کا جملہ ہے کہ میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی 4 صورتیں بیان کر دیں، ذہن میں ہو یا نہیں ہو تو دوبارہ درس سن لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے کہ جس سے عصمت ثابت ہوتی ہے رسول اللہ کے جانشین کی۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اب یہاں پر خود بحث ہے مسلمانوں کے درمیان کہ صاحبان امر کون ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد یہاں پر مثال کے طور پر علماء حضرات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد یہاں پر جو رسول اللہ نے جن کو جنگوں میں سپہ سالار بنایا تھا وہ مراد ہیں، یہاں پر وہ صاحبان امر ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی برسر اقتدار ہو وہ صاحب امر ہے، یعنی جو شخص بھی حکومت پر آ جائے واجب ہے۔ اور اتفاقاً شاید اسی سے اہل سنت کا یہ عقیدہ نکلا ہے کہ چاہے صاحب امر کیسا بھی ہو، فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اطاعت واجب ہے، تو بس اب اطاعت واجب ہے، آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ آیت کیسے عصمت پر دلالت کرتی ہے؟ اس میں 2 مرتبہ یعنی ایک مرتبہ لفظ اطیعوا کا تکرار ہوا، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پھر کہا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوا، اللہ کے رسول کے ساتھ استعمال ہوا، لیکن صاحبان امر کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ تو کیا یہ فقط ایک اتفاق ہے؟ یعنی کیا نعوذ باللہ اللہ اسی طریقے سے گفتگو کرتا ہے جس طریقے سے میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں؟ نہ جانے کتنے الفاظ ایسی فضول کے بول دیے ہیں، یعنی تکراری ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی پہلے بول چکا ہوں 10 بار اس کو ریپیٹ کر دیا مثال کے طور پر بغیر معنی کے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے کہ یا نہیں؟ اللہ جو حرف کہتا ہے اس کا ایک معنی ہے۔ اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت جو ہے وہ کئی بار تکرار ہوئی ہے، تو کیا ہر مرتبہ ایک ہی معنی ہے یا نہیں؟ ہر مرتبہ کوئی الگ معنی ہے، درست ہے؟
تو بہرحال یہ بحث ہے. اب یہاں پہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو کیا دونوں اطاعتوں میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ درست ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی رسول اللہ کی بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرنا وہی رسول اللہ کی اطاعت ہے، تو کوئی فرق تو نہیں ہوا. تو اللہ نے مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس سے زیادہ کا آپ کو حکم دیا ہے؟ نہیں دیا. دیا یا نہیں دیا ہے؟ نہیں دیا. اب میری مرضی میں فجر کی 4 رکعت پڑھوں یا ظہر کی 2 رکعت پڑھوں، نماز قائم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ نماز قائم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ڈر ڈر کے جواب دے رہے ہیں ہم لوگ. اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، کہ بھائی نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اب میری مرضی میں چاہے 2 رکعت پڑھوں فجر کی، 4 رکعت پڑھوں، 8 رکعت پڑھوں. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، فجر کی 2 رکعت ہوگی، ظہر کی 4 رکعت ہوگی، عصر کی 4 رکعت ہوگی، مغرب کی 3 رکعت ہوگی، مغربین کی عشاء کی 4 رکعت ہوگی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے تو نہیں کہا کہ فجر رسول کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اسی کو اللہ نے جواب دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. صلی علی محمد و آل محمد. کہ جس طریقے سے میری اطاعت واجب ہے بعین ہی، اسی طریقے سے جو میرا رسول کہے اس کی بھی اطاعت واجب ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ عجیب تعبیر ہے قرآن کی. جو بھی ہمارے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی جو بھی ہمارا رسول کہے گا، چاہے وہ قرآن میں نازل نہ ہوا ہو، چاہے وہ وحی نہ ہوئی ہو، یعنی وحی خاص. ویسے تو رسول اللہ کا ہر حکم کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى. اپنی ہوا و ہوس سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ وہی کی جاتی ہے. لیکن جو بھی ہمارا رسول کہہ رہا ہے اسے تمہیں ماننا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. یہی کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے. اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی. مثال کے طور پر کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے پروردگار کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑے میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لیں. کس کو؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ تجھے اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو تو فیصلہ سنا دے اس فیصلے پہ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں، سر تسلیم خام ہو جائیں. یا مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر لے. کون فیصلہ کر لے؟ اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر لے، تو کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کا اختیار چلے. اب یعنی وہ کہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے. کہا نہیں، کسی مومن اور کسی مومنہ کا اختیار نہیں ہے. کب؟ جب اللہ فیصلہ کر لے، چلیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن نہیں، اللہ نہیں، اللہ کا رسول بھی جب کوئی فیصلہ سنا دے، کوئی بھی فیصلہ سنا دے، تو کسی مومن اور کسی مومنہ کا اختیار نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ کی معصیت کرے اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے، یعنی جس طریقے سے وہاں پہ اطاعت میں شریک ہیں، معصیت میں شریک ہیں. یعنی معصیت فقط وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی جائے، وہ بھی معصیت ہے کہ جو رسول اللہ کی جائے نہ مانا جائے. فقط اللہ ضلالا مبینہ. تو یہاں پر اللہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، رسول اللہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب صاحبان امر کی بات آئی تو صاحبان امر کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں ہوا.
کہا بعین ہی جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، بعین ہی اسی طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صاحبان امر وہ ہستیاں ہونی چاہیے جو صفات اور کردار میں رسول اللہ کی مانند ہوں، اور رسول اللہ کیونکہ معصوم تھے تو صاحبان امر بھی کیا ہونا چاہیے؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔